جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے. اس کو کوئی بھی عزت ملتی ہے یا کوئی مالی آسودگی ملتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ اس نعمت کا زوال چاہتے ہیں. اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو آپ کے اندر انتقام کی آگ کو اس قدر بھڑکا دیتی ہے کہ آپ ہر لمحہ اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے تراشتے رہتے ہیں. تو اس لیے اپنے دل کو، اپنے سینے کو کینے سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اور اپنے دل میں اس کے لیے اس طرح کا کوئی منصوبہ آنے بھی پائے تو اس کی نفی کی جائے. حسد کو پرورش نہ پانے دیا جائے. بے کینہ سینہ یہ مومن کی زندگی کا جمال ہے، جس سے آپ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے. اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں رہے، منصوبہ سازی چلتی رہے، اور اس کو اذیت دینے کے درپے رہیں تو یہ کینہ ہوتا ہے. تو اپنے سینے کو بے کینہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ معاف کر دیجیے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں برادری میں، خاندان میں، اعزاء و اقربا میں، آپ کے کاروباری دوستوں میں، کہ جن کی شر سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ ایک فاصلے سے رہنا چاہتے ہیں. وہ ایک امر آخر ہے، وہ کینے کے زمرے میں نہیں آتا. یا کسی نے آپ کو کوئی ایسی اذیت دی کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ کو اذیت بھرے لمحے یاد آ جاتے ہیں، تو ایسے شخص سے پہلو تہی کر لینا اور تھوڑے فاصلے پہ رہنا یہ کینہ نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی سے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ایک سمت بیٹھا کرو. جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کے بندے تو دشمنوں کے لیے بھی سینوں میں کشادگی رکھتے ہیں، اور ہم اپنوں کو توڑنے میں لگے رہیں اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر کے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تو کیا ہمارے پہ ہمارے آقا خوش ہو سکتے ہیں؟ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دن تنگ، ترا کے میسر شودی مقام، کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. سعدی شیرازی کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ جو مردان خدا ہیں وہ دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے. تو کیسا صوفی ہے، تو کیسا مولوی ہے، تو کیسا پیر ہے، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اور نفرت کے الاؤ تو نے جلائے ہوئے ہیں، اور گلی گلی نفرتوں کی آگ جل رہی ہے. تو کینہ اس امت کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے درس دیتے ہوئے کہا کہ مشاہن جو کینہ توز ہو، جس کا سینہ گدلا ہو، میلا ہو، تو ایسی بابرکت رحمتوں سے وہ شخص محروم رہتا ہے. اس لیے اپنے اندر کشادگی پیدا کریں. میرا اور آپ کا سینہ منور اور تاباں ہونا چاہیے. کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے. کتنی محنت سے، کتنی کوشش اور کاوش سے ماہ سیام میں ہم اپنے دلوں کی سیرابی کا سامان کرتے ہیں، اور اگر عید کے دن وہی کھڑے ہوں جہاں رمضان المبارک سے پہلے کھڑے تھے تو پھر سوچنے والی بات ہے کہ اتنی مشقت کیوں اٹھائی اگر ہم نے اس دولت کو سنبھالنا نہیں تھا. تو اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا. روشنی کے بعد جب اندھیرا پھیلتا ہے تو وہ زیادہ گہرا ہوتا ہے. ہدایت کے بعد جب دوبارہ گمراہی کے اندر بندہ گرتا ہے تو وہ گمراہی زیادہ شدید اور سخت ہوتی ہے اور دلوں کو اجاڑ دیتی. اس لیے اللہ سے ہدایت طلب کریں، اور یہ ہمارا وظیفہ ہے. ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں اصالتاً یا وقالتاً عرض گزار ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ وہ چیز ہے جو ہم روز مانگتے ہیں.
لیکن اس مانگی ہوئی چیز کو، جس کو ہاتھ باندھ کے جھولی پھیلا کے طلب کیا، آوازیں لگا لگا کے جس کو حاصل کیا، اس کو پھر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا، قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی. تو یہ جو دولت ماہ صیام میں اللہ نے ہمیں نصیب کی، اس کو روحوں میں جذب کرنا ہے، اس کو باطن میں اتارنا ہے، تاکہ ہمارے دل سیدھے ہونے کے بعد دوبارہ ٹیڑھے نہ ہو جائیں، اور پھر وہی اندھیرے، وہی گمراہیاں، وہی ہماری زندگی کے تیور اور لچھن ہمارے لیے بربادی کا پیغام لے کر آئیں، اور ہم اپنی خواہشات کے اسیر ہو کے رہ جائیں. دوسری بات، کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کمزوری نہ دکھانا اور خوف نہ کھانا، غم نہ کرنا. تم ہی سر بلند ہو، عزتوں کا تاج تمہارے ہی سر پہ رکھیں گے، شرط ہے کہ تم مومن بن کے رہو. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ نظام ہے. تو اس نظام کے تحت ہمیں ہمیشہ اپنی ہمتوں کو مجتمع رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اسلام کے دیے گئے ضابطوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر کے زندگی بسر کرنے کا عزم کرنا چاہیے. تو پھر رب کا وعدہ ہے اس کی بہر صورت تکمیل ہوگی. تو آج ہم دنیا کے اوپر جو ذلت و رسوائی، پستی اور زبوحالی کا شکار ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی تکمیل نہیں کی. اور آج وہی امت جو 313 ہو کے کفر کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی تھی، اور فاقہ مستوں نے 10 اونٹ روز ذبح کر کے کھانے والے شکم پرستوں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے تھے، اور عظیمت کی انوکھی داستانیں رقم کی تھی کہ میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا تھا. آج یہ وہی امت ہے. 56-57 اسلامی ملکوں کی افواج، جدید میزائل، آلات حرب و ضرب، اور ہم دنیاوی وسائل سے مالا مال 56-57 اسلامی ملک آج یہ منتیں کرتے پھرتے ہیں کہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہی طلب کر لیا جائے، اور وہ کس بے نیازی کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں اب چند دن بعد کریں گے. کیا یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے؟ عجیب بے بسی کی صورت ہے. اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کرے. اور یہ ہمیں سزا مل رہی ہے جو ہم نے حضور کو دکھ دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، گھر کے سربراہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اس کے بیٹے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں؟ اس کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. تو جب امت آپس میں 73 گروہوں میں بٹی ہو تو رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہو. گنبد خضرا میں حضور کتنے دکھی ہوتے ہو. تنکا تنکا کر کے حضور نے یہ امت جوڑی تھی، تنکا تنکا کر کے. کتنی اذیتیں کاٹی تھی حضور نے اس امت کے لیے. مختلف مزاجوں کے لوگ کو ایک امت بنایا تھا حضور. سلمان فارس سے آئے تھے، سہیب روم سے آئے تھے، بلال حبشے کے تھے، حضرت ابو بکر و عمر مکے کے تھے، حضرت سعد مدینے کے تھے. کہاں کہاں سے لوگ آئے، ان سب کو جوڑ کر کے ایک مزاج دیا، اور وحدت کی لڑی کے اندر اس امت کو پرو دیا. یہ امت واحدہ بنی، سب کا درد سانجھا ہو گیا. تو کتنی حضور کو ہم نے اذیت پہنچائی، 73 گروہوں میں بٹ کر کے، 57 ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کر کے. اس لیے ہمیں ایک تو پختگی کے ساتھ دین کے بتائے ہوئے اصولوں پر کاربند ہونا پڑے گا، اور دوسرا ہمیں حقیقی معنی کے اندر امت واحدہ کے تصور کو اجاگر کرنا ہوگا. پھر انشاءاللہ راستے ملیں گے. اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا.